ویلکم بیک ناظرین. کوارڈینیٹر وزیر اعظم اختیار ولی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. متعدد پیشکش کی گئی حکومت کی جانب سے، پہلے بھی مذاکرات کی، ابھی ماحول کافی سازگار نظر آ رہا ہے. اب سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات پر آمادگی مثبت قدم ہے. تو یہ کس طرح سے بریک تھرو ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فائق. انفیکٹ دیکھیں، ماضی میں اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے، ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم بلیو رکھتے ہیں، یہ ہمارے پکا یقین ہے کہ سیاسی جماعتوں میں، سیاسی قوتوں میں، سیاسی قیادت میں آپس میں رابطے بھی ہونے چاہیے، قومی مسائل پر بات چیت بھی ہونی چاہیے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. اس وقت بھی انہوں نے فلور آف دا ہاؤس ان کو میثاق معیشت کے لیے دعوت دی، لیکن اس کو انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا. یہ ان کی ہی کمزوری ہے. اب یہ حکومت جب سے بنی ہے، فیبرری 2024 میں جب الیکشن ہوئے تو یہ 7ویں بار وزیر اعظم نے ان کو دعوت دی ہے. یہ 7ویں بار کہ آئیے مل کر بات کرتے ہیں. بات کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ملک میں قومی وحدت ہو، یگانگت ہو، اور ملکی ترقی میں ہر جماعت اپنا کردار ادا کر سکے. گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں میں بیرسٹر گوہر صاحب نے 2-4 بار پریس کانفرنسز میں اس بات کا ذکر کیا کہ معافی تلافی کریں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، خدا را جانے دیں، بات چیت ہونی چاہیے. تو اس کو بھی سیریس لیا گیا. دوسرا، جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ڈائلاگ کی بات کی، تو وہ ایک سینئر سیاستدان ہے، اس کو بھی سیریس لیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی ڈائلاگ کی بات کی. تو آل ٹوگیدر جو ہے تو پرائم منسٹر نے اس کا ایک مثبت رسپانس دیا. حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے مذاکرات کی دعوت دی ہے تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا، باوجود اس کے کہ اسپیکر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی کہ جو اپوزیشن کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈائلاگ کرے گی، لیکن اس کو بھی انہوں نے پراپرلی سنجیدگی سے اویل نہیں کیا. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی اب آپشن زیادہ نہیں ہے. دے شوڈ اویل دا آپشن. اور ضروری نہیں ہے کہ جو ان کی مرضی منشا ہو وہی ہو، لیکن ڈائلاگ سے بڑی چیزیں حل ہو جاتی ہیں، بڑے راستے نکل آ جاتے ہیں. آپ کو کم از کم بند گلی سے نکلنے کا ایک راستہ مل جاتا ہے. لیکن سر، جس طرح سے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی کہا کہ جو بیرون ملک بیٹھے جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ بہت غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، اور اگر مذاکرات کی میز پر آنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ حکومت اور اس طرح کے بیانات دیں اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ مذاکرات کی بات کریں. تو اس طرح کے واریئرز سے کیسے نمٹا جائے گا؟ دیکھیں، جو لوگ وہاں بیٹھ کر شرارتیں کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ تارڑ صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جو لوگ وہاں پر بیٹھ کر یہ شرارتیں کرتے ہیں وہ اپنی تعین نہیں کرتے. اس کے پیچھے پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے عمران خان کی خبر رسانی ہے. اور جو وہ ہماری فوج پر حملے کرتے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل پر حملہ آور ہوتے ہیں، پاکستانی فوج جس نے پوری دنیا میں ہمیں عزتیں کما کے دی، وہ اس پر حملہ آور ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو سپیئر نہیں کیا جا سکتا. 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہوں گے، جو اس کی سزائیں ہیں وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہوں گی، جو 190 ملین پاؤنڈ کی سزا سنائی جا چکی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جو توشہ خانہ ریفرنس میں سزا سنائی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن پولیٹیکل مسائل جو ہیں وہ ایک کنوکٹڈ بندے کی سزائیں ہیں، اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ بات ہو تو پولیٹیکل لوگوں سے ہو جو پولیٹیکل مسائل کو ڈسکس کریں. اگر آپ اس کے بدلے میں وہ مانگیں گے کہ آپ 9 مئی کو بھول جائیں، یا آپ توشہ خانہ کو بھول جائیں، یا آپ 190 ملین پاؤنڈ کی کیس میں جانے دیں یوں ہی فی سبیل اللہ، تو وہ اس طرح کی کوئی امید میرے خیال میں اگر نہ ہی رکھے تو بہتر ہے. ان کی اسٹریٹ موومنٹ سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں، اسٹریٹ موومنٹ جو ہے نا، اگر اسٹریٹ موومنٹ آپ نے کوئی جلسہ کرنا ہے کریں، آپ نے کوئی جلوس کرنا ہے کریں، آپ نے ریلی نکالنی ہے ضرور کیجئے. اس سے پہلے ہم آپ سے ضمانت لیں گے کہ آپ نے کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں کرنی، آپ نے جلاؤ گھیراؤ بھی نہیں کرنا، اور آپ نے
کہ کوئی قتل مقاتلہ بھی نہیں کرنا. 26 نومبر 2024 کو جس طرح اسلام آباد آتے ہی آپ نے رینجرز پر گاڑیاں چڑھا دی تھی اور اس میں 6-7 جوان شہید ہو گئے تھے، اس طرح کی کوئی حرکت اب قابل قبول نہیں ہوگی. اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. بیکاز اس وقت آپ یاد رکھیں کہ پاکستان ایک سافٹ اسٹیٹ تھا. اب پاکستان سافٹ اسٹیٹ نہیں ہے، اب یہ ایک ہارڈ اسٹیٹ بن چکا ہے. اور ہارڈ اسٹیٹ میں اس طرح کی حرکتوں کی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ اسلام آباد آئیں، ڈی چوک میں بیٹھیں اور وہاں پر قبریں کھود کر بیٹھ جائیں اور کفن بھی پہن لیں، اور آپ گاڑیاں چڑھاتے رہیں، اور آپ خط لے کے IMF کو، اور آپ شرارتیں کریں، سازشیں کریں، اور آپ پاکستان کی اکانومی کی دیوالیہ ہونے کی بات کریں. اب یہ اب گنجائش نہیں ہے. الحمدللہ اب یہ وہ نرم سٹیٹ نہیں، اب یہ سخت سٹیٹ بن چکا ہے. اور سختی ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، لیکن جب اپنے ہی لوگ اس ملک کو نقصان پہنچائیں گے، اپنے ہی چراغ اپنے گھر کو آگ لگائیں گے، تو پھر ریاست جو ہے وہ اگر ماں ہے تو وہ باپ بھی ہے. تو سر، یہ جو اپوزیشن اتحاد نے حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے، سامنے محمود خان اچکزئی اور ہمارا راجہ ناصر عباس کا نام بھی سامنے آ رہا، آپ کو لگتا ہے کہ کمیٹی بنانے سے یہ جو مذاکرات ہیں اس میں کوئی مثبت پیش رفت سامنے آ سکتی ہے؟ جی، میں پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ محمود خان اچکزئی ایک سینئر سیاستدان ہے اور ایک سنجیدہ انسان ہے، تو ان سے بات بھی کی جا سکتی ہے. اور ان کی بات جہاں تک ود ان سم certain limits of decency and constitution and law ہو within circle of، تو اس کو انٹرٹین بھی کیا جا سکتا ہے، اس پہ غور بھی کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں ڈائلاگ جو ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ چیزیں اپنی جگہ ہوں گی، آپ نئی باتوں پر آ سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں آپ ساتھ بیٹھے تھے، آئین پھر اب پاس ہو گئی، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس پہ اعتراض ہے. اب وہ معاملات رہے نہیں. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے زندگی گزارنا بڑی آسان ہو جائے گی اگر یہ اس بات کو سمجھ لے کہ اب عدالت میں ان کو بیٹھا ہوا کوئی ثاقب نثار یا عمر عطا بندیال یا جسٹس کھوسا جیسے ٹرکا والی سرکار کوئی نہیں ملے گی. اب ان کو یہ مان لینا چاہیے کہ اب کوئی جنرل فیاض حمیز یا کوئی قمر جاوید باجوہ نہیں بیٹھا ہوا جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے. امپائر کی کیا انگلی آپ نہ کو لگتا اٹھ ہے کہ رہی ہے نہ یہی بیٹھ وجہ ہے رہی ہے، جو ابھی امپائر کا تک آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کی لینا دینا میز ہی کے نہیں اوپر ہے. یہ لوگ آنے کے لیے آپ تیار نہیں تھے؟ اب انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ اس طرح کی کوئی طاقت نہیں ہوگی تو اب ہمیں مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے. میرے خیال میں یہ آپشنز ختم ہو گئے ان کے پاس، اب کوئی زیادہ آپشن بچے بھی نہیں ہے. they have left with no option but to sit So you with think that they have government realized and کہ اب کوئی اس طرح کی طاقت political نہیں ہوگی؟ تو parties. اس سارے اسنا کے اندر اختیار ولی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات پر آمادگی کو مثبت قدم قرار دیا، تو اب ڈیفرنٹ فیکٹرز انوالو ہو رہے ہیں اس کے اندر. جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس ڈائلاگ کے پروسیس پہ اس کا خیر مقدم کرنا ہی خوش آئند ہے. وہ ایک مدبر انسان ہے اور ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے ایک ذمہ دار قائد ہیں، تو ہم ان سے یہی توقع رکھتے ہیں، اور وہ اگر اس کے ڈائلاگ کا حصہ بنتے ہیں تو یہ اور بھی اچھا ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اگر کوئی ایک میثاق کی طرف ہم جائیں تو یہ زیادہ ہی بہتر ہوگا کہ کوئی میثاق ہو جائے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو سائن کرے اور اس کا حصہ بنے. لیکن اس میں ایک مسئلہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، تو محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ مجھے تھوڑا بہت سفر کرنے کا اور بیٹھنے کا موقع ملا ہے. تو میں نے اس وقت جب وہ PDM کا حصہ تھے تو ان سے پوچھا تھا کہ عمران خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انتہائی بے اعتبار شخص ہے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اب محمود خان اچکزئی صاحب کا ان پہ اعتبار کیسے پیدا ہوا ہوگا. اور عمران خان کی گارنٹی لینا کوئی لے نہیں سکتا. اگر بات ان کی ضمانت دینے کی آ گئی تو آئی ڈاؤٹ کہ شاید محمود اچکزئی صاحب بھی ان کی ضمانت دے سکے، کیونکہ ان کی بے اعتباری کے چرچے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ 7 سمندر پار بھی بڑے مشہور ہیں ان کے قصے. تو لیٹس ہوپ، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو بیٹھنا چاہیے، اور حکومت نے جو آفر دی ہے اس ڈائلاگ کو ہم ایک نیشنل ڈائلاگ بنا سکتے ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کر کے یہ میثاق اگر بنتا ہے تو ود ان دیٹ سرکل
اور اس پیرامیٹر میں رہتے ہوئے، اس آربٹ میں اندر رہتے ہوئے ہم کافی ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جن کے کاندھوں پہ بوجھ ذرا تھوڑا سا 9 مئی اور توشہ خانہ اور ساتھ میں 190 ملین پاؤنڈ جیسے کیسز کا ہے، تو ان کو شاید اس سے زیادہ کچھ نہ ملے، لیکن اتنا ضرور ملے گا کہ وہ بند گلی سے ان کو نکلنے کا ایک راستہ ضرور مل جائے گا۔